ایصال ثواب کا کوئی رابطہ اور فاتحہ کا کوئی رابطہ کھانے سے نہیں ہے. میں ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو. ابھی میں نے سورہ فاتحہ مولانا صاحب پڑھوائی، آپ نے پڑھوائی ہوگی، میں نے پڑھوائی. اس میں کھانا رکھا تھا سامنے یا نہیں؟ یہ پہنچی یا نہیں؟ پہنچی. ابھی مصائب کے بعد پھر پڑھواؤں گا سورہ فاتحہ، کھانا رکھا ہے سامنے؟ نہیں، پہنچ گئی. تو اس کا مطلب ہے اب قبرستان میں آپ گئے، فاتحہ پڑھی، پہنچی نہیں پہنچی؟ پہنچی. آفس میں بیٹھے ہیں بالکل خالی، ماں باپ مرحوم ہو چکے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ نہیں، پہلے آئیں گے، پھر نہائیں گے، پھر جمعرات کے آنے کا انتظار کریں گے، پھر 2-3 روٹیاں پکائیں گے، سالن رکھیں گے، پھر فاتحہ پڑھیں گے. اب وہ فاتحہ پڑھ کے خود ہی کھا لیں گے. یہ جو طریقہ ہمارے درمیان آیا، میں غلط نہیں کہتا اسے، لیکن خالی یہی طریقہ نہیں ہے ایصال ثواب کا. جملہ سمجھیے میرا، یعنی میں اسے غلط نہیں کہتا طریقے کو کہ جمعرات میں 2 روٹیاں رکھ کے سالن رکھ کے فاتحہ دیجیے، غلط نہیں ہے، مگر خالی یہی طریقہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ گھر پہ ہی آ کے روز آفس جانے سے پہلے فاتحہ پڑھ کے جائیے، جب گھر میں آئیے تو فاتحہ پڑھ کے آئیے، جب بستر پہ سونے لگیے تو فاتحہ پڑھیے. خدا کی قسم، یہ جو آج کل تعویذ گنڈوں کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہو، ہماری جاب نہیں لگ رہی، ہماری جاب میں برکت نہیں ہو رہی، تعویذ دے دو. میاں تعویذوں سے کچھ نہیں ہوگا. اگر ماں باپ مر گئے ہیں تو سورہ فاتحہ سے ان کو راضی کر دو، وہ راضی ہو جائے تو خدا راضی ہو جاتا. جس جوان کا کام بگڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو. بالکل میں 100% کہہ رہا ہوں. اگر ماں باپ ناراض ہو جائے مرنے کے بعد تو آدمی کے کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے. آدمی کماتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی. مثلا ایک طریقہ بتاتا ہوں. ابھی آپ مجلس میں آئے یا نہیں آئے؟ یہ مجلس میں آنا ثواب کا کام ہے یا نہیں؟ ثواب کا کام ہے. تو کیا یہ ثواب اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے؟ کیسے؟ مجلس میں چلیے، گھر سے چلیے، مجلس عزا میں جاتا ہوں قربتاً اللہ، اپنی طرف سے، اپنی مرحومہ ماں کی طرف سے، اپنے مرحوم باپ کی طرف سے. بتائیے مشکل کام ہے کیا؟ یہ کر نہیں سکتے آپ؟ کون سا جوان ہے جو نہیں کر نہ سکتا؟ مثلا تمہارے ماموں کا انتقال ہو گیا، میری ماں بہنیں مجلس میں آئی، نیت کر لی میں اپنے ماموں کی طرف سے مجلس میں جا رہی ہوں. اچھا، تمہارے بھی ثواب میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے بخیل مولا کو نہیں مانا، ہم نے کریم مولا کو مانا. محرم میں کہ کتنی جہالت ہماری پھیل رہی ہے. ہرے محرم میں مرحوموں کی فاتحہ نہیں ہوتی. مطلب اگر کسی کی ماں مر جائے بیچارے کی محرم میں، تو یہ عورتوں نے ایسا ڈرایا اسے بیچارے کو، ہائے محرم میں نہیں پڑھتے فاتحہ. فاتحہ میں کیا ہے بتائیے؟ کیا صلوات پڑھنا محرم میں منع ہے؟ کیا قرآن پڑھنا محرم میں منع ہے؟ کیا سورہ حمد پڑھنا محرم میں منع ہے؟ کیا سورہ قل هو اللہ محرم میں منع ہے؟ یہ غلط فکر کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ نہیں پڑھیں گے. نہیں، پڑھیے. محرم میں جتنی پڑھو گے اور ثواب زیادہ ہوگا. لیکن قرآن کا پڑھنا، وسیم رشدی نہ بنو. سمجھ رہے کہ قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، قرآن کا کوئی مقام نہیں. قرآن کا ایک مقام ہے، پڑھیے، ہر وقت پڑھیے. اور جب مثلا ایک یتیم بچہ ہے، وہ جا رہا ہے، اسے آپ نے کوئی گفٹ دے دیا، اسی گفٹ میں ماں باپ کی نیت کر لیجیے. آپ نے کسی یتیم بچے کی فیس دے دی، اسی میں ماں باپ کی نیت کر لیجیے. تو خالی ایصال ثواب کا طریقہ یہی نہیں ہے کہ پہلے کھانا بناؤ بعد میں پڑھو. اللہ نے کھانے کو فاتحہ سے نہیں جوڑا، ورنہ غریب طبقہ کہتا پروردگار ہمارے پاس کھانے کو ہے ہی نہیں. ہم اپنے ماں باپ کا ایصال ثواب کریں تو کیسے کریں؟ اللہ نے کہا نہیں، کھانا پہنچے گا بغیر فاتحہ کے اور فاتحہ پہنچے گی. مطلب ایک غریب آدمی کو آپ نے کھلا دیا، ماں باپ کی نیت کر لی، بغیر فاتحہ کے پہنچا یا نہیں پہنچا؟
لیکن اب آپ یہ نہیں کہ آج سے چھوڑ دیجئے، کریے، فاتحہ کھانے پہ پڑھیے، اسے کسی غریب کو پہنچائیے، کھلائیے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں خالی طریقہ یہی نہیں ہے۔ ماں باپ کو راضی کرنے کے میں آپ کا جواب دے رہا ہوں، کئی طریقے ہیں آپ کے پاس، ان کے لیے ہر وقت ایصال کر سکتے ہیں آپ۔ ہر وہ کام جو آپ نیک کریں اسی میں اپنے ماں باپ کو شامل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے فاتحہ کو بھی اتنا آسان رکھا کہ ہر غریب دلا سکتا ہے، ہر امیر دلا سکتا ہے۔ اپنے سجدے کو بھی اتنا آسان رکھا، ہر غریب کر سکتا ہے، ہر امیر کر سکتا ہے۔ اگر سجدہ سونے اور چاندی پہ واجب ہوتا تو رئیس لوگ سجدہ کرتے، غریب لوگ سجدہ نہ کرتے۔ اللہ نے سجدے کو تراب پہ رکھا ہے تاکہ ہر ابو ترابی سجدے سے غافل نہ ہونے پائے۔